ویلکم بیک ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں جس کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ اپنے ہی رشتہ دار جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور واقعات اتنے دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر معصوم جانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی پیچھے نہیں ہوتے، اور اس حوالے سے اس طرح کا واقعہ ایک مومن آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے۔ گھر کے ہی لوگ ملوث نکلے، پیسے مانگے، اغوا کیا بچہ اور اس کو مار دیا۔ تحقیقات اور تفتیش میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، سیگمنٹ کا حصہ بنایا ہے ہمارے کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ جی عاطف، بتائیے گا، دل دہلانے دینے والا یہ واقعات اس طرح کے ہیں جب بھی سامنے آتے ہیں روح کانپ جاتی ہے۔ آخر کون یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیسے کی کون سی لالچ اور کون سی ہوس ایسی چڑھی ہوتی ہے کہ وہ اقدام اٹھانے پر اٹھا لیتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آج اورنگی ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا ہے، تھانہ حدود ہے اس کی مومن آباد کہ یہاں پر اینٹی وائلنٹ کرائم سیل یونٹ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے اغوا برائے تاوان کا ایک کیس سالو کیا ہے، جس میں انہوں نے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کارروائی کرتے ہوئے ایک بچے کی لاش بازیاب کی ہے، جس کی گمشدگی کا مقدمہ مومن آباد تھانے میں درج تھا۔ ملزمان نے بچے کو اغوا کرنے کے بعد ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور بچے کی رہائی کے عوض جو ہے باقاعدہ تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد کیس انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کی نشاندہی میں بچے کی لاش برآمد کی، اور یہ تفتیش کے دوران بات سامنے آئی ہے کہ 2 ملزمان میں سے ایک ملزم جو ہے اس مقتول بچے کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس بچے کی ماں کو جو ہے بہنوئی ہے۔ پولیس کے مطابق بچے کی ماں کچھ عرصے قبل بیرون ملک سے آئی تھی پاکستان، اور ان کے پاس کچھ لاکھ روپے کی رقم موجود تھی جس کی اس کو پوری اطلاع تھی، اور اس نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا اور اس میں بچے کو اغوا کرنے کا پیسے کے لیے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اس نے اس بچے کو مار دیا۔ اب یہ چیز اور مزید دیکھی جا رہی ہے کہ واقعی مطلب معاملے کی دیری کے وجہ سے یا اس نے فوراً مار دیا، اس کی مگر مزید تفتیش جاری ہے۔ اچھا عاطف، یہ کیسے پولیس کو پتہ چلا کہ یہ رشتہ دار ہی ملوث نکلا؟ اس حوالے سے انٹروگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں عاطف رضا؟ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ناظرین، کیونکہ یہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے ناظرین۔ علی بالکل، انہوں نے جو بتایا ہے کہ جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، اس کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ کو بھی انہوں نے چیک کیا تھا، جس میں یہ تھوڑا سا مشتبہ پایا گیا تھا۔ جب اسے تفتیش کی حراست میں لے کے پھر یہ مزید بات سامنے آئی کہ یہی واردات میں ملوث ہے اور اس کے ساتھ دیگر ساتھی ہیں۔ باقی جو دیگر ملزمان اور ہیں ان کی مدد جو ہے معلومات لی جا رہی ہے تاکہ یہ مزید واضح ہو سکے کہ جس مقام پہ واردات کی اور جہاں سے تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جگہ کس کی اور دیگر کون کون اس کی پلاننگ میں شامل ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہوتا ہے عاطف رضا کہ اکثر جو ہے وہ بچے کو بازیابی ہو جاتی ہے، زندہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے پیسے، ادھر بچے کو مار دینے کی کیا وجہ سامنے آئی؟ تفتیش کاروں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ علی بالکل، بیسیکلی جو بچے تو ملزم کو جانتا تھا نا، اور ملزم کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر اس نے اس کو چھوڑ بھی دیا تو یہ وہاں جا کے سب کو بتائے گا کہ اس کے اخبار میں ملوث کون تھا، تو لہٰذا اس نے اس بات سے بچنے کے لیے بچے کو فوری طور پہ ہی مار دیا نا، تاکہ کیا کہ اس کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ تاہم یہ بعد میں پکڑا گیا اور اسی نے بچے کی لاش کی نشاندہی کی، کیونکہ بچہ تو اس کو پہچان چکا تھا، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ کارروائی کی اور بچے کو مارا ہے۔ مزید اس حوالے سے اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں جو ان کے رشتہ داروں کو بتائی گئی ہے، کیونکہ اس خاتون کے پاس ٹوٹل کتنی رقم تقریباً جو بتایا جاتا ہے 10 سے 11 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، اور ان کا جو اغوا کاروں کو مطالبہ تھا وہ بھی اسی رقم کے درمیانی ان کی سلسلہ چل رہا تھا، تو اور مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر۔ عاطف رضا، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ مطلب اگر گھر کا ہی آدمی ملوث ہوگا عاطف رضا تو کہاں کون کیا کرے؟ مطلب سارے راز جانتا ہے گھر کا آدمی، رشتہ دار، اور اتنے قریب رشتوں کے لوگوں کے خون کس طرح سے فیل ہو جاتے ہیں، یہ پیسہ کتنی ایک عجیب و غریب واقعات کی طرف ہمیں رپورٹ کرنے پر مجبور کرتی ہیں عاطف رضا۔ یہ کب تک چیزیں چلتی رہیں گی؟ کس طرح کیا وجہ ہے؟ بے روزگاری وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مہنگائی ہے اس کی وجہ؟ کیوں اس نہج پر چیزیں جا رہی ہیں؟ بہت تلخ چیزیں، معصوم بچوں تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ نہیں ارے، یہ جو واردات ہے اس کو کسی بھی طرح مہنگائی، پریشانی، غربت سے نہیں کنسیڈر کر سکتے، کیونکہ بیسیکلی یہ 100% جو ہے ایک کرمنل ایکٹ ہے یہ، اور اور باقاعدہ لالچ۔ ایک منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت ایک کمسن بچے کا قتل کیا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی مجبوری نہیں ہے، جو باقاعدہ ایک ملوث جو ہے پورا نیٹ ورک ہے جو ایک دوسرے کو آگے پیچھے لوگوں کی معلومات دیتے ہیں۔ تو علی اس میں تو کسی حد تک یقینی طور پر یہ کسی بھی گھر کے لیے بہت بڑا عزم ہے کہ اس کے کمسن بچے کو اس طرح مار دیا جائے۔ ظلم ہے عاطف رضا، انتہا کا ظلم ہے۔ بالکل علی،
लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि देखिए आप एक चीज़ जो इसमें सबसे वाज़ेह चीज़ है ना वो ये है कि अभी ऐसे वाक़यात ज़्यादातर आउटस्कर्ट एरियाज़ में मज़ाफ़ाती इलाकों में हो रहे हैं। ऐसे इलाकों में होते हैं कि जहाँ पे बहुत बेतरीक़ तादाद में लोग आ रहे हैं, अपनी रिहाइशें अख्तियार कर रहे हैं, उनका कोई सिलसिला पता नहीं होता कि वो कहाँ है, कौन, पता चला एक घर उसके बाद मज़ीद 3 लोगों के पास चला गया, तो उनकी वेरिफिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम में नहीं है। कहाँ इससे ऐसा होना कि अगर आपको पता चल जाए कि एक शख्स क्रिमिनल एलिमेंट का शिकार है या मुलव्विस है इन चीज़ों में, अगर वो इलाकों में घूम रहा है तो उसकी एक विजिलेंस रहती है, ताकि वो इस तरह की बाकायदा से प्लानिंग की, इतने दिनों तक बच्चे को अगवा रखा और इसके साथ दीगर लोग मुलव्विस थी। अभी ये एक दिन का काम नहीं, ये बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी के तहत किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मुलजिमों के लिए बहुत जरूरी है कि जो जो वारदातों में मुलव्विस पाए गए, इन थोड़ी सी इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी और इन लोगों को जिन जो वारदातों में मुलव्विस है इन पर विजिलेंस बढ़ाई जा सके, ताकि कुछ कमी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया आतिफ रज़ा मुकम्मल तफसीलात से आगे करने के लिए। नाज़रीन, अपने ही जब खून जो है उन पे सवार हो जाए और लालच और इस तरह का संगीन जुर्म का मर्तकब हो जाए, और ना सिर्फ ये कि बच्चों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दें, तो उस नहज पर सूरत हाल सिर्फ 11-15 लाख रुपए की बात है और उसके ऊपर ये तमाम वारदात जो है वो वाक़या रिपोर्ट हुआ। पुलिस ने एक अच्छा इक़दाम और एक फ़ौरी जो है इसके अंदर चीज़ें जो इन्वेस्टिगेट की हैं, तो बहुत तकलीफ़ दी चीज़ें सामने आई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपनी मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।